وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بر صغیر کے مسلمانوں کا ایک بڑا عجیب معاملہ ہے کہ کتابیں پڑھتے ہیں تو سمجھ کر پڑھتے ہیں، نصاب پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں، اخبارات، رسائل، آرٹیکل سب سمجھ کر پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا مواد وہی پڑھتے ہیں جو انہیں سمجھ آتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی تحریر دوسری زبان میں ہو تو اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں، اس لیے کہ سمجھیں گے تو فائدہ ہوگا۔ لیکن یہی سمجھنے والے لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں تو بغیر سمجھے ہی پڑھتے ہیں، یعنی قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنا کافی سمجھتے ہیں، شاید اس لیے کہ وہ قرآن کو صرف ثواب کی کتاب سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کافی ہے کہ اس کو بغیر سمجھے ہی پڑھا جائے، جبکہ قرآن تو سمجھنے کی کتاب ہے، آسان کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ اور اگر میں کہوں یہ بات تو آپ میں سے اکثر میری تائید کریں گے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن پاک ہے، لیکن دنیا میں سب سے کم سمجھی جانے والی کتاب وہ بھی قرآن پاک ہے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، اب انشاءاللہ ہم آپ کے لیے ایک ایسا طریقہ تدریس لائے ہیں جو بنیادی طور پہ ہے ہی عام پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ قرآن سمجھیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اب تو ویسے ہی قرآن پاک کا ترجمہ لازم قرار دے دیا گیا ہے، میٹرک تک، انٹر تک۔ تو کتنا ہی اچھا ہے کہ ہم ترجمہ پڑھنے کے بجائے ہم خود ترجمہ کرنا سیکھ لیں، بس تھوڑی سی محنت ہے۔ تو میں نے آپ کو پچھلے اسباق میں 2 علامتیں سمجھائی تھیں، ایک علامت الف تھی اور ایک علامت نون تھی۔ الف کا مطلب جو ہے وہ میں، تے کا مطلب تو، نون کا مطلب ہم، اور یہ کا مطلب وہ۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لفظ کے شروع میں آئیں گی تو یہ پریزنٹ ہوگا، سم ٹائم فیوچر ہوگا، مضارع کہتے ہیں اس کو۔ جیسے داخل ہونا اردو کا لفظ ہے تو ادخلو میں داخل ہوتا ہوں، تدخلو تو داخل ہوتا ہے۔ اچھا میرے ساتھ ساتھ آپ دہراتے جائیں، یہ سبق آپ کا دہرایا جا رہا ہے۔ نون ہوگا تو ندخلو ہم داخل ہوتے ہیں، یدخلو وہ داخل ہوتا ہے۔ علامات کو ملا دیں، الف تے نون، یہ کیا بن گیا؟ اتنی۔ پہلا سبق مکمل۔ پھر ہم نے آپ کو آخر میں آنے والی 4 سبز علامات بتائی تھیں جو تعلق کو ظاہر کرتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے کتاب ہے، اس کتاب کے آگے میں نون الف نہ لگا دوں، کتابوں نہ ہماری کتاب، کاف لگا دوں کتابوں کا تیری کتاب، ہا لگا دوں یا ہو لگا دوں کتابوں ہو اس کی کتاب، اور یا لگا دوں کتابی میری کتاب۔ رب کو لگا دیں، ربنا ہمارا رب، ربوں کا تیرا رب، ربو ہو اس کا رب، ربی میرا رب۔ تو آپ نے دیکھا کہ 4 شروع کی علامتیں، مجموعہ اتنی، الف تا نون یا، آخر میں بھی 4 علامتیں سبز رنگ میں، نون الف نا، کاف، ہا اور یا، یہ بھی 4 علامتیں۔ جوڑ دیں ان کو تو کیا بن جائے گا؟ نا کہیں بن جائے گا۔ بہت آسان ہے۔ آج جو میں آپ کو 4 مزید علامتیں بتاؤں گا۔ ایک علامت ہے زبر یا الف، شروع میں آتا ہے تو داخل ہونے کے شروع میں اگر الف آتا ہے تو کیا ہوگا کہ ادخلو میں داخل ہوتا ہوں۔ لیکن اگر یہی الف آپ کو آخر میں نظر آئے، واو الف واو کی شکل میں، تو دخلو وہ داخل ہوئے، اور اگر زبر کی شکل میں آ جائے تو دخلا وہ داخل ہوا۔ اب یہ ایک فرد کے بارے میں ہوا۔ تو الف اور زبر یہ 2 علامتیں آپ نے سمجھ لیں۔ پھر تے شروع میں آتا ہے تو تدخلو تو داخل ہوتا ہے، یہ پڑھ لیا آپ نے، اور دخلتا آخر میں آ گیا، اب یہ پاسٹ ٹینس ہو گیا، تو دخلتا تو داخل ہوا، ٹھیک۔ پھر نون شروع میں آ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں ندخلو ہم داخل ہوتے ہیں یا ہوں گے، اور آخر میں آ جائے تو کیا ہوگا؟ دخلنا ہم داخل ہوئے۔ تو الحمدللہ یہ آپ نے علامتیں سمجھ لیں۔ تو اب یہی علامتیں قرآن پاک میں بار بار آئیں گی، کبھی شروع میں اور کبھی آخر میں۔ شروع میں سرخ ہوگی اور آخر میں سرخ بھی ہوگی، یعنی کسی فعل
کی علامت ہوگی، یعنی فاعل کو بتائے گا کہ کام کرنے والا کون ہے، اور کبھی تعلق کو ظاہر کریں گی۔ تو اب یہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے کہ الف شروع، ادخلو میں داخل ہوتا ہوں، آخر دخلو وہ داخل ہوئے یا زبر ہو، دخلا وہ داخل ہوا، پھر تے پر آ جائیں، تدخلو تو داخل ہوتا ہے، دخلتا تو داخل ہوا، نون ندخلو ہم داخل ہوتے ہیں، دخلنا ہم داخل ہوئے۔ اچھا یہ تے زبر تا جو ہے یہ 4 شکلوں میں آتا ہے۔ تے زبر تا، دخلتا تو داخل ہوا، اور زیر میں آ جائے تو دخلتی، اب یہ مؤنث ہو گیا، تو دخلتی تو داخل ہوئی، پیش آ گیا دخل تو میں داخل ہوا، اور ساکن ہو جائے دخلت تو وہ داخل ہوئی۔ تو بس یہ علامتیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس مرحلے میں آپ کو تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہو، بہت ساری علامتیں مل گئیں، لیکن ہیں یہ کل 6: الف، تے، نون یا نون الف نا، پھر کاف، ہا اور یا۔ تو بس یہ علامتیں آپ نے جو ہے وہ سمجھنی ہیں، ان کی تکرار بار بار ہوگی، اور یہی علامتیں جو ہے وہ ہم نے اپنی کتاب علامتی طریقہ تدریس، یہ ہماری علامتی طریقہ تدریس کتاب ہے، اور اس میں 30 اسباق ہیں، اور ان 30 اسباق میں ہم نے تمام گرامر کو جو ہے وہ الحمدللہ کوشش کی ہے کہ علامات کی شکل میں لائیں۔ اس کے ساتھ ہماری 2 مزید کتابیں ہیں، آسان صلاۃ، اس میں ہم نے نماز کا ترجمہ سکھایا ہے، اور پہلا پارہ الف لام میم، اس میں پورا پہلا پارہ جو ہے وہ ہم نے علامتی طریقہ تدریس کی مدد سے اس کا ترجمہ کرنا سکھایا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اس کتاب کا سبق علامت تا جو شروع میں آتی ہے اس کی جو ہے مثالیں آپ کو بتاؤں گا، کہ اگر وہ صرف تے کی شکل میں ہو، اگر وہ تے کے ساتھ واو نون کی شکل میں ہو، تو پھر کیا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو اب ہم پہلا لفظ دیکھتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا طریقہ کار کیا ہے۔ تعلمو، تے علامت ہے، باقی کیا بچا؟ علم۔ جب بھی کسی لفظ کو دیکھیں تو آپ اس کے مشتقات کو دیکھیں کہ قرآن پاک میں کس کس شکل میں موجود ہے، فوراً آپ کا ذہن اس کو قبول کر لے گا۔ علم ہے نا، تعلیم، معلوم، عالم، معلم، متعلم، یہ سارے اردو میں موجود ہیں۔ کتنی کثرت سے یہ لفظ جو ہے وہ اردو میں موجود ہے۔ اور تے نے بتایا کہ علم حاصل کرنے والا کون ہے؟ تو ہے، تو تعلم، تو علم رکھتا ہے۔ کیسے پتا کہ یہ پریزنٹ ٹینس ہے؟ اس لیے کہ علامت شروع میں آئی ہے۔ پھر اگلا لفظ دیکھیں، اتباع کرنا اردو کا موجود ہے نا، میں اس کے تابع ہوں، تو تتبع، اردو کا لفظ کیا ہے؟ اتباع ہے۔ اور کون اتباع کرتا ہے؟ تو اتباع کرتا ہے۔ تے نے بتایا شروع کے کہ اتباع کرنے والا کون ہے؟ تو ہے۔ الحمدللہ۔ موت کا لفظ اردو میں موجود ہے، میت کا لفظ اردو میں موجود ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ پھر تموتن، تو موت ہے اس میں لفظ۔ تے نے بتایا کہ تو تموتن، تجھ کو موت آتی ہے، ٹھیک، یعنی تو مرتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جتنے الفاظ جو ہے وہ ہم نے پڑھے ہیں اس میں علامت تے تھی، تو اس نے بتایا کہ کام کرنے والا تو ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اردو میں جمع کے لیے آخر میں واو نون آتا ہے نا، کتاب سے کتابوں، قلم سے قلموں، شہر سے شہروں۔ عربی میں بھی جو ہے وہ آخر میں واو نون آتا ہے، تو علامت تو وہی رہے گی تے، اور آخر میں اگر واو نون آ جائے گا تو اب یہ جمع ہو گئے۔ کتنا آسان ہے، آپ دیکھیے کہ مثال کے طور پہ میں کہوں کہ تکفرون، تو اردو کا لفظ کیا ہو گیا؟ واو نون کو ہٹا دیں کہ جمع ہے، تے کو ہٹا دیں کہ یہ علامت ہے تو کی، تو تکفرون میں درمیان میں کیا بچا؟ کفر بچا۔ تو ترجمہ کیا ہوگا؟ تکفرون، تم کفر کرتے ہو۔ کیوں تم آیا؟ اس لیے کہ آخر میں واو نون آ گیا۔ پھر دیکھیں اگلا، تتقون، تقوی ہے نا اردو میں کہ بڑا متقی پرہیزگار آدمی ہے، تو شروع کے تے نے بتایا کہ تقوی کرنے والے کون ہیں؟ تم ہے، اس لیے کہ آخر میں کیا ہے؟ واو نون ہے۔ تو تتقون، تم تقوی کرتے ہو، یعنی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، پرہیزگاری، ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ پھر تلاوت اردو کے اندر موجود ہے لفظ، ہم کہتے ہیں، تو اس کے ساتھ کیا ہے؟ شروع میں تے ہے،
تو تتلون واو نون نے بتایا کہ جمع ہے، تو تتلون تم تلاوت کرتے ہو. پہلے کیا نکالا آپ نے؟ اردو تلاش کی، شروع کی علامت ہٹا دی اور آخر میں واو نون کو دیکھا کہ جمع کی علامت ہے اور ترجمہ کر دیا. بہت آسان. پھر آپ دیکھیں ہدایت اردو کا لفظ ہے. ہم کہتے ہیں ہادی، مہدی، ہدایت یافتہ ہم اردو کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے. پھر تہتدون واو نون کو ہٹا دیں، تے علامت ہے، واو نون جمع ہے، تو تہتدون کا کیا مطلب ہوا؟ تم ہدایت حاصل کرتے ہو یا ہدایت حاصل کرو گے. یہاں جو ترجمہ ہم کرتے ہیں وہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن پاک میں جہاں یہ لفظ موجود ہے تو وہاں جو ترجمہ ہوتا ہے ہم اس کو اسی طرح جو ہے یہاں شامل کرتے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ کرتے ہو بھی ہو سکتا ہے اور کرو گے، یہ دونوں ہو سکتے ہیں اس میں نا. تو پریزنٹ ٹینس بھی ہوتا ہے اور سم ٹائم فیوچر بھی ہوتا ہے. پھر دیکھیں عقل. تو آپ دیکھیں شروع میں تا ہے اور آخر میں واو نون ہے، تو کیا ہوا؟ تعقلون، تم عقل سے کام لیتے ہو. گا بھی ہو سکتا ہے، فیوچر بھی ہو سکتا ہے. پھر تشہدون. تشہدون میں کیا ہے؟ شہادت ہے، شاہد ہے، مشہود ہے، اردو کے الفاظ موجود ہیں. تے نے بتایا تم، واو نون نے بتایا جمع. تو تشہدون تم شہادت دیتے ہو. کتنا آسان ہے، بس اردو تلاش کریں، علامت دیکھیں شروع میں ہے یا آخر میں. اگر شروع میں ہے تو پریزنٹ ٹینس ہے، فیوچر ٹینس ہے، آخر میں ہے تو پاسٹ ٹینس ہے، اور ترجمہ کر دیں. تقتلون، قتل، قاتل، مقتول، یہ اردو میں موجود ہے نا. تو تے نے بتایا تم، واو نون نے بتایا کہ جمع ہے. تو تقتلون تم قتل کرتے ہو، پریزنٹ ٹینس ہے. پھر تخرجون، خارج ہونا، اخراج ہونا ہم اردو میں کہتے ہیں نا. تو تخرجون کے شروع میں کیا ہے؟ تا ہے، آخر میں کیا ہو گیا؟ واو نون آ گیا. تو تخرجون تم اخراج کرتے ہو. پھر آپ دیکھیں عمل، اردو کا لفظ ہے عامل، معمول ہم کہتے ہیں نا. آپ دیکھیں کہ شروع میں علامت تا ہے، وہی واو نون آخر میں. اب تو بڑا آسان ہو گیا ہوگا، یعنی میرا خیال ہے کہ اسکرین پر یہ لفظ آتا ہوگا اور میرے بولنے سے پہلے آپ ترجمہ کر چکے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ تعملون میں علامت کیا ہے؟ تا ہے، آخر میں واو نون ہے. اردو فہم عمل ہے، تو تعملون تم عمل کرتے ہو. تبدون، میں نے آپ سے کہا تھا کہ 85% الفاظ جو ہیں وہ اردو میں موجود ہیں قرآن پاک کے، لیکن بعض مشکل ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، قرآن تو وہ کتاب ہے جو ہم دن رات پڑھتے ہیں. ایک لفظ اگر آج مشکل ہے تو کل آسان ہو جائے گا، پرسوں آسان ترین ہو جائے گا. بس مشق جاری رکھیں. پھر آپ دیکھیں کہ بعض الفاظ قرآن پاک میں ایسے ہیں جو اردو میں موجود تو ہیں لیکن مشکل ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ہم اردو بھی بھولتے جا رہے ہیں. تو انہی میں ایک لفظ جو ہے وہ تبدون ہے، ظاہراً کے معنوں میں آتا ہے. تو تے نے بتایا علامت تم اور واو نون نے بتایا جمع. تو تبدون ایک جو ہے چیز ہوتی ہے چھپا کر اور ایک ہوتی ہے ظاہراً، کھلے عام. تو یہ لفظ کیا ہوگا؟ تم ظاہر کرتے ہو. پھر اس کا مخالف آ گیا، وہ کیا ہے؟ تکتمون، کتمان. یہ عام اردو میں نہیں استعمال کرتے، مشکل ہے تھوڑا سا، کوئی شک نہیں، لیکن قرآن پڑھتے رہیں گے سمجھ آتا رہے گا. تو تکتمون تم کتمان کرتے ہو، تم کنسیل کرتے ہو، چھپاتے ہو. ان معنوں میں جو ہے اس کا یہ فہم ہے. پھر تطمعون، طمع کیا کہتے مطلب؟ یعنی ایک امید ہوتی ہے، ایک جو ہے وہ خواہش ہوتی ہے، ایک لالچ ہوتی ہے. ٹھیک. تو تطمعون تم طمع رکھتے ہو. آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ اگر کوئی لفظ قرآن پاک میں موجود ہے اور اردو میں موجود ہے تو ہم اس کا ترجمہ نہیں کریں گے، ترجمہ در ترجمہ نہیں کریں گے. اگر وہ لفظ ہم ترجمے میں لا سکتے ہیں کیونکہ قرآن میں موجود ہے، اردو میں موجود ہے، تو پھر ہم اس کو ہی لانے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے. پھر آپ دیکھیں امر کرنا، ہم کہتے ہیں امیر المؤمنین. ٹھیک. تو امر میں کیا ہے؟ امر میں جو ہے وہ شروع میں جو ہے وہ علامت کیا ہے؟ تأمرون کے تا ہے، آخر میں کیا ہے؟ واو نون جمع ہے. تو تأمرون تم امر کرتے ہو، جمع کا صیغہ ہو گیا، پریزنٹ ٹینس ہو گیا، بہت مناسب. پھر اگلا لفظ دیکھیں وہ ہے تبادلہ. ہم کہتے ہیں نا اس کا تبادلہ ہو گیا. تو تستبدلون، تبادلہ،
تم تبادلہ کرتے ہو. شروع کے تا نے بتایا تم، واو نون نے بتایا کہ یہ جمع ہے. پھر صفاقی ہم کہتے ہیں نا، بہت صفاق ہے. تو تصفکونا، تم صفاقی سے بہاتے ہو، یعنی خون ریزی کرتے ہو. پھر آپ دیکھیں تنسونا، نسیان کہتے ہیں نا اس کو، نسیان کا مرض ہو گیا، بھول جانے کا مرض ہو گیا. تو تنسونا، تم نسیان کا شکار ہو جاتے ہو، تم نسیانی ہو جاتے ہو. یہ بھی جو ہے وہ اردو میں اس شکل میں بھی آتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ظاہر ہونا، ظہر کا وقت آتا ہے نا، یعنی اوپر آ جانا. تو تظاہرون کیا ہوگا؟ تظاہرون کا مطلب ہوگا تم تظاہر کرتے ہو، تم یعنی ایک دوسرے کی جو ہے وہ مدد کرتے ہو، تم جو ہے وہ اوپر سے آتے ہو. ٹھیک، یہ غالب ہونے کے معنوں میں بھی جو ہے وہ آتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ الفاظ جو ہیں وہ الحمدللہ ہم نے اس کے واحد کو بھی سمجھا اور اس کے جمع کو بھی سمجھا. بہت آسان ہے، بس 2 ہی مراحل ہیں. اور میرا ذاتی خیال ہے کہ اب قرآن جب آپ پڑھتے ہوں گے تو جیسے پہلے پڑھتے تھے اب شاید ایسا نہیں ہوگا. ہر لفظ پہ آپ رکتے ہوں گے اور شروع کریں، قرآن کھولیں اور دیکھیں کہ کس حد تک جو ہے وہ آپ نے سیکھ لیا ہے. آپ جو ہے وہ اس میں جو ہے جو لفظ دیکھیں اس میں اردو تلاش کریں. علامات میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ شروع میں ہوں گی، آخر میں ہوں گی، سرخ ہوں گی یا سبز ہوں گی. اور ان علامات کا فہم آپ نے حاصل کر لیا، اس کی پریکٹس کریں، ان ویڈیوز کو بار بار دیکھیں اور اردو فہم کے ساتھ علامت نکالیں، اردو فہم کے ساتھ علامت سمجھیں اور ترجمہ کر دیں. تو اب بتائیں کہ قرآن مشکل ہے یا آسان ہے؟ لوگ کہتے ہیں مشکل ہے، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کو سمجھا نہیں جا سکتا، اور لوگ اس کے مشکل سمجھنے کی وجہ سے اس کو لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے، سمجھنا چھوڑ دیا اس کو. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، آسان کر دیا ہے. تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ الحمدللہ آپ اب ان لوگوں میں شامل ہیں، اور ان بہترین لوگوں میں شامل ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور دوسروں کو سکھاتے ہیں، قرآن کی تعلیم حاصل کرتے اور دوسروں کو تعلیم دیتے ہیں. تو وہ وقت دور نہیں، اب ہمارے کورسز میں داخلہ لیں. ہمارا ابتدائی کورس ہے، اعلیٰ کورس ہے ہمارا، پھر تحقیق کا کورس ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ 6 سے 8 مہینے بعد آپ کہہ سکیں گے کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ میں اب نماز پڑھتا ہوں تو مجھے سمجھ آتی ہے، میں قرآن کی تلاوت سنتا ہوں تو مجھے ایسے سمجھ آتی ہے جیسے اردو سمجھ آتی ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. مختصر ترین وقت میں آپ اگر علامتی طریقہ تدریس سے قرآن کو سیکھیں گے، سمجھیں گے، تو انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ آپ قرآن سے ہدایت حاصل کرنے لگیں گے، رہنمائی حاصل کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو قرآن کے لیے کھول دے، قرآن کو ہمارے لیے آسان کر دے. بہت نوازش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹھیک